السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعن عائشة قالت كان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم يخصف نعله ويخيط ثوبه ويعمل في بيته كما يعمل أحدكم في بيته وقالت كان بشرا من البشر يفلي ثوبه ويحلب شاته ويخدم نفسه۔ روایت ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے، فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا جوتا شریف خود درست کر لیتے تھے، اپنے کپڑے سی لیتے تھے اور اپنے گھر میں ایسے ہی کام کرتے تھے جیسے تم میں سے کوئی اپنے گھر میں کام کرتا ہے۔ فرماتی ہیں کہ آپ انسانوں میں سے ایک کی سی زندگی رکھتے تھے، اپنے کپڑوں کی جوئیں دیکھتے تھے، اپنی بکری دو لیتے تھے اور اپنے کام خود کرتے تھے۔ پیارے بچوں، اپنا کام جس کو تم کر سکتے ہو خود کر لیا کرو۔ یہ مت سوچو کہ ہمیشہ تمہارا کام کوئی دوسرا ہی کر دیا کرے گا۔ جو بچے اپنا کام خود سے کر لیتے ہیں ان کا ہر کام جلدی اور وقت پر ہو جاتا ہے، انہیں دوسروں کا محتاج نہیں ہونا پڑتا، اور جو بچے اپنا کام خود سے نہیں کرتے، ہمیشہ دوسروں ہی کے انتظار میں رہتے ہیں، ان کا ہر کام دیر سے ہوتا ہے اور انہیں دوسروں کا محتاج بھی رہنا پڑتا ہے۔ اس لیے پیارے بچوں، اپنا کام خود سے کرنے کی کوشش کرو، گھر والوں کے کام میں بھی ہاتھ بٹاؤ۔ گھر والے اگر تم کو کچھ کام کرنے کا حکم دے تو اس کام کو فوراً کر دیا کرو۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایسا ہی کیا کرتے تھے، گھر کا کوئی کام ہوتا تو خود سے کر لیتے، گھر والوں کے کاموں میں ہاتھ بٹاتے، جوتا اگر ٹوٹ جاتا تو خود سے ٹھیک کر لیا کرتے، بکری سے دودھ خود ہی دھویا کرتے، ڈول اگر خراب ہوتا تو خود ہی درست کر لیتے۔ ان سب کاموں میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی کا انتظار نہیں کرتے تھے۔ کتنے اچھے تھے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے بچوں، ہمیں بھی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت پر عمل کرنا چاہیے۔ ایک مرتبہ کی بات ہے، حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے بادشاہ گزرے ہیں۔ وہ ہمیشہ لوگوں کی بھلائی و بہتری کی فکر میں لگے رہتے تھے، ایک عام آدمی کی طرح زندگی گزارتے تھے۔ بادشاہی، شان و شوکت آپ کو بالکل پسند نہ تھی، اتنی سادگی سے رہتے تھے کہ جب کوئی نیا آدمی آپ کی مجلس میں آتا، آپ کے بارے میں یہ سوچتا کہ یہی بادشاہ ہیں۔ ان کے ایک اچھے دوست تھے جو ان کو اچھے مشورے دیتے تھے۔ ایک رات ان سے بات چیت میں کافی دیر ہو گئی اور چراغ بجھنے لگا کیونکہ اس کا تیل ختم ہو گیا تھا۔ پاس ہی میں ایک نوکر سویا ہوا تھا۔ ان کے دوست نے کہا کہ میں آپ کے نوکر کو جگا دیتا ہوں، وہ تیل ڈال دے گا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ نہیں، نوکر کو نہ جگاؤ، وہ ابھی تھوڑی دیر پہلے سویا ہے، ابھی اس کی نیند پوری نہیں ہوئی ہوگی، اسے آرام کرنے دو۔ یہ سن کر ان کے دوست خود چراغ میں تیل ڈالنے کے لیے جانے لگے تو آپ نے ان کو بھی روک دیا کہ مہمان سے کام لینا شرافت کے خلاف ہے۔ پھر خود اٹھے اور چراغ میں تیل ڈال کر اسے ٹھیک کیا۔ مہمان کو یہ بات بڑی عجیب لگی کہ اتنے بڑے بادشاہ ہو کر خود چراغ میں تیل ڈالنے کے لیے اٹھے ہیں۔ جب حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ چراغ ٹھیک کر کے اپنی جگہ آ بیٹھے تو مہمان نے کہا، مجھے بڑا تعجب ہو رہا ہے کہ آپ تمام مسلمانوں کے اتنے بڑے بادشاہ ہو کر خود ہی تیل ڈالنے کی زحمت کرتے ہیں، حالانکہ آپ کے پاس نوکر بھی موجود ہیں۔ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اس میں تعجب کی کیا بات ہے؟ تیل خود ہی ڈالنے سے مجھ میں کمی تو نہیں آ گئی؟ جب میں تیل ڈالنے کے لیے اٹھا تھا تب بھی میں عمر تھا، اور تیل ڈال کر واپس ہوا تب بھی میں عمر ہوں۔ پیارے بچوں، ہمیں بھی سارا کام خود کرنا چاہیے،
اس سے انسان کی شان گھٹتی نہیں بلکہ بڑھتی ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الطہور نصف الایمان، پاکی آدھا ایمان ہے۔ دوسری حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الطہور شطر الایمان، پاکی ایمان کا جز ہے۔ پیارے بچوں، پاک صاف رہنا یہ ایمان کا ایک جز ہے۔ صاف ستھرا رہنا بہت اچھی عادت ہے۔ اللہ تعالیٰ صاف ستھرا رہنے والوں کو پسند کرتے ہیں، اور لوگ بھی ایسے بچوں سے خوش ہوتے ہیں۔ جو بچے صاف ستھرے نہیں رہتے انہیں کوئی بھی پسند نہیں کرتا۔ پاک صاف رہنے سے صحت اچھی رہتی ہے، اس لیے جسم کو ہر وقت پاک صاف رکھو۔ روزانہ نہا کر صاف ستھرے کپڑے پہنو، مسواک سے دانت صاف کرو، سر میں تیل لگاؤ، کنگھی کرو۔ اچھے بچے خود بھی صاف رہتے ہیں اور گھر کے آس پاس کی جگہ بھی صاف رکھتے ہیں۔ جب مکتب یا اسکول جاتے ہیں تو وہاں بھی صفائی کا خوب اہتمام کرتے ہیں۔ مکتب یا اسکول میں جھاڑو دیتے ہیں، تپائی پر لگی دھول کو صاف کرتے ہیں۔ یہ سب کام اس لیے کرتے ہیں کہ ہمارے مذہب اسلام میں صاف ستھرا رہنے کی بہت زیادہ فضیلت آئی ہے۔ پیارے بچوں، ہمیشہ صاف ستھرے رہو، ہر چیز میں صفائی ستھرائی کا خاص خیال رکھو۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ پاک ہیں، پاکی اور صفائی کو پسند کرتے ہیں۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے ما اکرم شاب شیخا من اجل سنہ الا قید اللہ له عند سنہ من یکرمہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو جوان کسی بوڑھے بزرگ کا اس کے بڑھاپی ہی کی وجہ سے ادب و احترام کرے گا تو اللہ رب العزت اس جوان کو بوڑھا ہونے کے وقت ایسے بندے مقرر کر دے گا جو اس وقت اس کا ادب و احترام کریں گے۔ پیارے بچوں، ایک مرتبہ کی بات ہے کہ مکہ مکرمہ ایک شہر ہے، وہاں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رہتے تھے۔ جب آپ نے اللہ کے حکم سے لوگوں کو اسلام کی دعوت دی تو لوگوں نے آپ کو ستانا شروع کیا۔ اسی شہر میں ایک کافر بڑھیا بھی رہتی تھی۔ جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے گھر کے پاس سے گزرتے تو وہ بڑھیا اپنے گھر کی چھت پر کھڑی ہو جاتی اور آپ کے اوپر کچرا پھینکتی، لیکن ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اس کو کچھ نہ کہتے اور نہ اس پر کبھی غصہ ہوتے۔ ایک دن ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی بڑھیا کے گھر کے پاس سے گزرے اور آپ کے سر پر کچرا نہ گرا تو آپ نے اس گھر کی طرف دیکھا تو بڑھیا کو وہاں نہ پایا۔ تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا ضرور کوئی بات ہے، شاید وہ بیمار ہو گئی ہوگی، اور سچ مچ وہ بڑھیا بخار اور تکلیف سے بے چین تھی۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اس کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا اور اندر آنے کی اجازت چاہی۔ بڑھیا نے اجازت دے دی۔ بڑھیا نے سوچا کہ آج تو محمد ضرور اپنا بدلہ لیں گے، لیکن ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑھیا سے کہا آپ بیمار ہیں اور گھر میں اکیلی ہیں، کیا میں آپ کی خدمت کر سکتا ہوں؟ آپ کی نرم آواز سے بڑھیا کا ڈر دور ہو گیا۔ وہ بولی ایک پیالہ پانی پلا دو۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بوڑھیا کو پانی پلایا۔ پھر جب تک وہ بیمار رہی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم برابر اس کی دیکھ بھال کرتے رہے، اسے دوا لا کر دیتے رہے، اس کا گھر صاف کرتے رہے۔ آپ کی اتنے اچھے اخلاق کا بڑھیا پر اتنا اثر ہوا کہ وہ مسلمان ہو گئی۔ پیارے بچوں، ہمیں بھی اپنے اندر اچھے اخلاق پیدا کرنے چاہیے اور اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہم سے کبھی کسی کو کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ اچھے اخلاق سے اللہ تعالیٰ بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ پیارے بچوں، جب ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما رہے تھے تب آپ نے
اپنی امت کو یعنی ہمیں دو باتوں کی تاکید فرمائی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلاۃ الصلاۃ واتقوا اللہ فیما ملکت ایمانکم۔ پہلی بات یعنی نماز کی پابندی کرو، نماز کا اہتمام کرو۔ دوسری بات اپنے غلاموں اور نوکروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، ان کے بارے میں اللہ سے ڈرو، ان پر ظلم نہ کرو، کیونکہ کل قیامت کے دن اللہ کے دربار میں سب کی پیشی ہوگی۔ وہاں پر نہ مال کام آئے گا اور نہ ہی کوئی طاقت کام آئے گی، وہاں تو ظلم سہنے والوں کو ظالم سے بدلہ دلوایا جائے گا۔ پیارے بچوں، اسلام نے نوکروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کا حکم دیا ہے، وہ بھی ہمارے بھائی ہیں، اس لیے ان کے ساتھ اپنے بھائیوں جیسا برتاؤ کرنا چاہیے۔ ان سے اچھا برتاؤ اس طرح کریں کہ طاقت سے زیادہ ان سے کام نہ لیں۔ اگر کوئی ایسا کام ہو تو ہم خود اس کام میں ان کا ہاتھ بٹائیں، انہیں آرام کا موقع بھی دیں، ان کے کھانے پینے اور لباس کا خاص خیال رکھیں۔ وہ اگر بیمار ہو جائیں تو ان کا علاج کرائیں۔ وہ کبھی ان سے کوئی غلطی ہو جائے یا کوئی سامان ٹوٹ پھوٹ جائے تو انہیں معاف کر دیں، ان کو برا بھلا نہ کہیں۔ اس طرح کا برتاؤ کرنے سے ان کے دل میں گھر والوں کی محبت پیدا ہوگی اور وہ دل سے خدمت کریں گے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ایسا کرنے والوں سے اللہ رب العزت بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، یہ غلام، یہ نوکر تمہارے بھائی ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے تمہارے قبضے میں دے دیا ہے، لہٰذا تم ان کو وہی کھلاؤ جو تم کھاتے ہو، اور ان کو وہی پہناؤ جو تم پہنتے ہو، اور تم ان سے اتنا بھاری کام نہ لو جو ان کے بس میں نہ ہو، اور اگر ایسا کام لینا ہو تو خود ان کی مدد کرو۔ پیارے بچوں، ایک مرتبہ کی بات ہے، عبد الرحمن نام کے ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں۔ وہ پانی پت کے رہنے والے تھے۔ بچپن ہی سے ان کو پڑھنے کا بہت زیادہ شوق تھا۔ وہ بہت اچھے طالب علم تھے۔ وہ بڑی پابندی کے ساتھ سبق میں حاضر رہا کرتے تھے۔ ان کا مدرسہ گھر سے کافی دور تھا، مگر وہ ہمیشہ وقت پر مدرسہ پہنچ جایا کرتے تھے۔ سبق میں کسی طرح غیر حاضر رہنا ان کو بالکل پسند نہ تھا۔ اسی وجہ سے ان کے استاذ بھی ان کو بہت زیادہ چاہتے تھے۔ ایک مرتبہ بارش بہت تیز ہو رہی تھی۔ سارے طلبہ مدرسے میں حاضر ہو چکے تھے، مگر عبد الرحمن ابھی تک نہیں پہنچ سکے تھے۔ چونکہ وہ بہت پابندی سے سبق میں حاضر رہتے تھے، اسی لیے استاذ صاحب ان کے آنے کا انتظار کر رہے تھے۔ جب کچھ دیر ہو گئی تو طلبہ نے استاذ صاحب سے بڑے ادب سے کہا کہ حضرت، بارش بہت تیز ہو رہی ہے، شاید آج عبد الرحمن نہیں آ سکے گا، اس لیے آپ سبق پڑھانا شروع کر دیں۔ استاد صاحب نے کہا کہ نہیں، مجھے امید ہے کہ وہ ضرور آئے گا۔ تھوڑی دیر میں کیا دیکھتے ہیں کہ عبد الرحمن بارش میں بھیگتے چلے آ رہے ہیں اور کتابوں کو پانی سے بچانے کے لیے ایک مٹکے میں رکھ لیا ہے۔ اسی حالت میں وہ درسگاہ جا پہنچے۔ استاد صاحب نے ان کو دیکھ کر بہت خوشی کا اظہار کیا اور طلبہ سے فرمایا، میں نے تم کو نہیں کہا تھا کہ آج بھی عبد الرحمن ضرور آئے گا؟ دیکھا بچوں، عبد الرحمن سبق کی کتنی زیادہ پابندی کرتے تھے۔ سخت بارش میں بھی درسگاہ آ گئے اور بھیگنے کی بھی کوئی پرواہ نہ کی۔ ہمیں بھی اپنے سبق میں برابر حاضر رہنے کے لیے اس طرح فکر کرنی چاہیے اور کبھی غیر حاضر نہیں ہونا چاہیے۔ پیارے بچوں، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ان من خیارکم احاسنکم اخلاقا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سب سے اچھے وہ لوگ ہیں جن کے اخلاق سب سے اچھے ہوں۔ پیارے بچوں، اچھے اخلاق کی بہت قدر و قیمت ہے۔ اچھے اخلاق کا مطلب یہ ہے کہ دوسروں کے ساتھ اچھے سے پیش آؤ۔ کبھی تمہارے ساتھ دشمنی کرے، اگر کبھی تمہارے ساتھ کوئی دشمنی کرے تو اس کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھاؤ۔ کوئی تمہیں برا بھلا کہے تو اس کو معاف کر دو۔
کوئی تمہارے ساتھ برا سلوک کرے تو تم ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ جن کے اخلاق اچھے ہوتے ہیں ان کی زندگی بڑے سکون و آرام سے گزرتی ہے، لوگ ان سے خوش رہتے ہیں اور ان کی خوب عزت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بھی ایسے لوگوں سے بہت خوش ہوتے ہیں۔ اور جن کے اخلاق اچھے نہیں ہوتے وہ ہر وقت دوسروں کو تکلیف پہنچانے کی فکر میں رہتے ہیں۔ ایسے لوگوں کی زندگی میں چین و سکون نہیں رہتا، لوگ بھی ان سے پریشان رہتے ہیں اور وہ خود اپنی زندگی کو اپنے اوپر بوجھ سمجھنے لگتے ہیں، کوئی ان کی عزت نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ بھی ایسے لوگوں سے ناراض ہوتے ہیں۔ پیارے بچوں، اپنے اندر اچھے اخلاق پیدا کرو۔ اچھے اخلاق سے ہمیشہ عزت ملتی ہے اور برے اخلاق سے ذلت اٹھانی پڑتی ہے۔ تم اپنے اندر اچھے اخلاق پیدا کر کے اچھے انسان بنو۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سب سے اچھے وہ لوگ ہیں جن کے اخلاق سب سے اچھے ہیں۔ پیارے بچوں، ایک مرتبہ کی بات ہے، یمن ایک ملک کا نام ہے۔ اس ملک میں ایک ابرہہ نام کا ایک عیسائی کرسچن بادشاہ تھا۔ اس نے ملک یمن میں ایک خوبصورت چرچ بنوایا تھا اور وہ یہ چاہتا تھا کہ سب لوگ اللہ کا گھر یعنی خانہ کعبہ کو چھوڑ کر اس چرچ کا طواف کریں اور اس میں عبادت کیا کریں، لیکن لوگ برابر خانہ کعبہ جاتے اور وہی عبادت کرتے۔ یہ دیکھ کر اس کو بڑا غصہ آیا اور وہ اللہ کا گھر خانہ کعبہ گرا دینے کے ارادے سے ایک بہت بڑا لشکر جس میں بہت سے ہاتھی تھے لے کر چل پڑا۔ جب وہ مکے کے قریب پہنچا تو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے بہت سارے چھوٹے چھوٹے پرندوں کو بھیجا۔ ان کی چونچ اور پنجوں میں چھوٹے چھوٹے پتھر تھے، وہ کنکریاں ان کی فوج پر اور ہاتھیوں پر برسانے لگے۔ وہ کنکر جس پر بھی گرتا اس کے بدن کو پھاڑتا ہوا دوسری طرف باہر نکل جاتا۔ اس کی ساری فوج اور اس میں جتنے ہاتھی تھے سب وہیں ختم ہو گئے۔ ابرہہ کسی طرح وہاں سے بھاگ نکلا، مگر راستے میں اس کے ہاتھ پاؤں گلنے لگے اور وہ یمن جا کر بہت بری موت مر گیا۔ اس طرح اللہ رب العزت نے خانہ کعبہ کی بے عزتی اور بے ادبی کرنے والوں کو چھوٹے چھوٹے پرندوں کے ذریعے برباد کر دیا۔ پیارے بچوں، کعبہ اللہ کا گھر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کعبہ کو امن کی جگہ بنایا، اس کا حج کرنا مسلمانوں پر فرض کیا ہے۔ یہی وہ کعبہ ہے جس کی طرف مسلمان رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ ہمیں بھی دل سے اس کی عزت اور ادب کرنا چاہیے، اس کی طرف رخ کر کے استنجا، پیشاب وغیرہ کبھی نہیں کرنا چاہیے اور نہ اس کی طرف پیر پھیلا کر بیٹھنا چاہیے۔ کچھ اہم باتیں۔ نمبر 1، روزانہ دعاؤں اور سنتوں کا اہتمام کریں۔ نمبر 2، نمازوں کا اہتمام کریں۔ نمبر 3، ہمیشہ سچ بولیں، کبھی جھوٹ نہ بولیں۔ نمبر 4، والدین کا ادب کریں، ان کی عزت کریں، ان کی خدمت کریں، ان کا کہا مانیں، کبھی ان سے اونچی آواز سے بھی بات نہ کریں، ان سے حسن سلوک کریں۔ نمبر 5، رشتہ داروں سے، پڑوسیوں سے، یتیم، مسکین و غریب سے ہمدردی کریں۔ نمبر 6، لوگوں کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کریں، چاہے وہ تمہارے ساتھ برائی کا معاملہ کیوں نہ کریں۔ نمبر 7، زبان کی حفاظت کریں۔ نمبر 8، پاکی صفائی کا خاص خیال رکھیں۔ نمبر 9، اپنے اساتذہ کی عزت و احترام کریں اور ان کے لیے دعاؤں کا اہتمام کریں۔ نمبر 10، موبائل، ویڈیو گیم وغیرہ میں اپنا وقت ہرگز ضائع نہ کریں۔ آج کا سبق، نماز کے شرائط۔ نماز کے باہر 7 شرائط ہیں جنہیں شرائط نماز کہتے ہیں۔ نمبر 1، بدن کا پاک ہونا۔ نمبر 2، کپڑوں کا پاک ہونا۔ نمبر 3، جگہ کا پاک ہونا۔ نمبر 4، سطر کا چھپانا۔ مرد کے لیے ناف کے نیچے سے گھٹنے تک کا حصہ سطر ہے، عورت کے لیے چہرہ،
ہاتھ اور پاؤں کے علاوہ پورا جسم سطر ہے۔ نمبر 5 نماز کا وقت ہونا۔ نمبر 6 قبلے کی طرف رخ کرنا۔ نمبر 7 نماز کی نیت کرنا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔